السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ان شاء اللہ تعالی آیت نمبر 38 39 اور باقی جو آیات آ رہی ہیں ان کا خلاصہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ جو ترجمہ رہ گیا ہے ان کا ترجمہ بھی کریں گے۔ تو جی آیت نمبر 39 سے سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے اہل ایمان کی بات ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا نور ذکر کیا تھا اور پھر نور کی مثال دی تھی، اور وہ نور کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ انہیں مساجد سے حاصل ہوتا ہے، فی بیوت اذن اللہ۔ تو ان کا ذکر ہو گیا۔ اب ان کے بعد اہل کفر کا تذکرہ ہے جو آیت نمبر 39 سے شروع ہوتا ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، اللہ کی توحید کا، قرآن کا انکار کیا ہوا ہے۔ اعمالہم کا سراب، ان کے اعمال سراب کی طرح ہیں۔ بقیعۃ، ایک چٹیل میدان ہے، صاف میدان۔ یحسبہ الظمآن ماء، جس کو ایک پیاسا گمان کرتا ہے پانی، حالانکہ وہ پانی نہیں ہوتا، سراب ہوتا ہے، اور سراب کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ حتی اذا جاء، جب وہ ان کے پاس آ جائے، سراب کے پاس آ جائے، لم یجدہ شیئا، تو کوئی چیز نہیں پاتا، تو پانی کے خیال سے آیا لیکن پانی نہیں ہے۔ اس طرح کافر جو ہے، یہاں پہ کافروں کی دو قسمیں ہیں۔ یہ پہلا قسم ہے کافر کا، وہ ہے کہ نیک اعمال کرتا ہے اور اس کی آگے کچھ جزا وغیرہ کی امید بھی رکھتا ہے، تو جب اس کے موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کو پھر کچھ نہیں ملتا، کیونکہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ تو اس کے ان نیک اعمال کی مثال سراب کی طرح ہے، جیسے کوئی پیسہ ہوتا ہے اور سراب کے پاس آ جاتا ہے کہ یہ تو پانی ہے، جب پہنچ جاتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا۔ اس طرح کافر نیک اعمال کرتا رہتا ہے اور اس امید سے کہ بھئی مجھے کچھ ملے گا، جب جزا کا ٹائم آ جاتا ہے تو پھر اس کو کچھ نہیں ملتا۔ جی، وجد اللہ عندہ، اور وہ اپنے پاس سوائے اللہ کی کسی چیز کو نہیں پاتا، تو فوفاہ حسابہ، اللہ تعالیٰ اس کی حساب کو چکا دیتا ہے۔ وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دیتا ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ آخرت میں جو کچھ ہوگا وہ تو ایمان کی بنیاد پر ہوگا، اور ان کے پاس ایمان ہے نہیں، تو دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا بدلہ دیتے ہیں۔ جیسے حدیث شریف کا مفہوم ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ یہ دنیا جو ہے کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے۔ سمجھا رہے؟ تو کافر کی دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کا بدلہ عطا فرماتے ہیں، کیونکہ آخرت میں ان کے لیے کچھ ہے نہیں، وہاں تو ایمان کی بنیاد پر ملے گا، اور ایمان ہے نہیں اس کے پاس۔ اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب چکا دینے والی ذات ہے، وہ دنیا ہی میں ان کو دے دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ان کا یہاں پہ حساب چکا دیتا ہے۔ او کظلمات، یا ایک دوسرے قسم ہے کافروں کا، یا ان کے اعمال کی مثال یا عقائد کی مثال کا ظلمات، اندھیروں کی طرح ہے، فی بحر، کہ وہ سمندر میں ہوتے ہیں، لجین، گہرے سمندر، اور ایسا گہرا سمندر یغشا ہو جس کو چھپایا ہے موجن، ایک موج نے، من فوقی موج، اس کے اوپر اور دوسرا موج ہے، من فوقی صاحب، اس کے اوپر پھر بادل ہیں، تو سمندر گہرا ہے۔ تو یہ ان کافروں کی مثال ہے جو نیک اعمال توقیدے نہیں ہیں، ایک تو نیک اعمال بھی نہیں کرتے، تو یہ اندھیروں ہی اندھیروں میں ہے۔ اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی گہرے سمندر کی تہ میں ہے، گہرے سمندر کی تہ میں ہے، اور ایسا گہرا سمندر کہ اس کے اوپر موج ہے، اور موج کے اوپر دوسرا موج ہے، پھر اس کے اوپر بادل ہیں، اور بادل بھی ایسے بادل نہیں، وہ ایسے بادل جیسے وہ اپنے گٹھائیں دیکھیں ہوں گی، کالی کالی گٹھائیں جو دن کو وہ بنا دیتی ہیں، شام کا وقت بنا دیتی ہیں، اندھیرا بنا دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو ایسے یہ اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ دوسری مثال کافروں کی ہے، یہ تو اندھیروں ہی اندھیروں میں۔ ٹھیک ہے جی،
اور جو سب سے قریب چیز ہے وہ ہاتھ ہے، وہ بھی ان کو دکھائی نہیں دیتا، ٹھیک ہے جی، اس کی بھی توقع نہیں کہ وہ ہاتھ ان کو نظر آئے، مطلب وہ اندھیروں ہی اندھیروں میں ہے۔ اچھا جی، ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے ہیں بعضها فوق بعض، بعض اوپر بعض کے، اذا جب، اخرج وہ نکالے یدہ اپنا ہاتھ، لم یکد یراہا تو توقع نہیں ہے کہ وہ اس کو دیکھے، یہ بات نزدیک نہیں ہے، قریب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس بات کی توقع بھی نہیں ہو سکتی کہ وہ اگر ہاتھ کو دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ لے، یعنی وہ ہاتھ دیکھ نہیں سکتے، ایسی حالت ہے ان کافروں کی۔ ومن لم یجعل اللہ، اور جس کے لیے اللہ نہ بنا دے نور، نور ایمان، نور معرفت، فما لہ من نور، تو اس کے لیے کوئی نور نہیں سوائے اللہ کے نور کے، دنیا میں کوئی اور طاقت نہیں ہے کہ ان کو راہ ہدایت دکھا دے، جب وہ کفر میں پڑے ہیں، اور کفر میں پڑنا اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہاں ان کے اندھیروں کی مثال مزید اسی طرح ہے، ان کے تین اندھیروں کا ذکر ہے، بعض کہتے ہیں اعتقاد فساد ہے نا، فساد اعتقاد کی ظلمت، کہ ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں، شرکی عقائد، اس کے بعد اعمال سیئہ کے اندھیرے ہیں، اعمال بد، ٹھیک ہے، اقوال بد، اور اس طرح آخرت سے غفلت، یہ تیسرا اندھیرا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ تیسرا اندھیرا۔ یا اور ایک اور مثال بھی دی ہے کہ ان کے دلوں کے اندھیرے، کہ ان کے دل میں بھی اندھیرے ہیں، اور ان کے کانوں پہ بھی جو ہے نا، کانوں کے بھی اندھیرے ہیں، کانوں سے حق نہیں سنتے، اور دل سے حق سمجھ نہیں لینا چاہتے، سمجھنا نہیں چاہتے، کانوں سے حق سننا نہیں چاہتے، اور ان کی آنکھوں کے اندھیرے ہیں، آنکھوں پہ حق دیکھنا نہیں چاہتے، جب دل بھی اندھیرے میں ہے، حق سمجھنا نہیں چاہتا، اور جب کان بھی اندھیرے میں ہیں، وہ حق سننا نہیں چاہتے، اور جب آنکھیں بھی اندھیروں میں ہیں، وہ حق دیکھنا نہیں چاہتے، تو آپ بتا دیں پھر یہی راستے تو ہدایت پانے کے ہیں، جب ان سب پر بلا آئی ہے، یہ سب اندھیروں میں پڑے ہیں، ٹھیک ہے جی، دل کی وہ جو طاقت استعداد ہے سمجھنے کی، وہ اب ختم ہو چکی ہے، اور اللہ نے بیان کی ہے نا، سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ نے بیان کیا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، وہاں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر بنائی، ٹھیک ہے جی، اور وہ کان پہ حق سننا نہیں چاہتے، اور آنکھوں سے حق دیکھنا نہیں چاہتے، پھر کوئی ہے کہ ان کو ایمان دے، نور معرفت سے نواز، نور ایمان سے نوازے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ ومن لم یجعل اللہ لہ نورا، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نہ بنا دے نور، نور ایمان، نور معرفت، فما لہ من نور، تو اس کے لیے اللہ کی نور کے سوا کوئی اور نور نہیں۔ آگے یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی توحید اور قدرت کی کچھ دلائل ہیں، ٹھیک ہے جی، جس سے اگر کوئی چاہے دیکھتے ہوئے بھی سمجھ سکتا ہے، ان پہ بندہ سوچ بھی کرے تو بھی ان سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک کائنات میں جو اللہ تعالیٰ کی قدرتیں، مطلب اللہ نے اپنی قدرتیں پھیلائی ہیں، مختلف جانوروں کی صورتوں میں، مختلف پرندوں کی صورتوں میں، ان کی مختلف آوازیں ہیں، وہ بندہ سنے کہ یار اس پرندے کی یہ آواز ہے، فلاں پرندے کی یہ آواز ہے، ٹھیک ہے جی، اس جانور کی یہ آواز ہے، اس جانور کی یہ آواز ہے، آنکھوں سے دیکھ یار اس جانور کا یہ رنگ ہے، ٹھیک ہے جی، اس جانور کا یہ رنگ ہے، ٹھیک ہے جی۔ پرندوں کو اللہ نے دو پاؤں دیے ہیں، پھر وہ دیے ہیں، پھر دیے ہیں، وہ ہوا میں اڑتے ہیں، تو بند سوچنے پڑے، اور پرندے ایک ہی نہیں ہیں، کتنے پرندے ہیں، مختلف قسم کے پرندے ہیں، آپ نے دیکھے نہ ہو تو آپ ذرا نیٹ پہ سرچ کریں، آپ کو پرندوں کی اتنی عجیب عجیب قسمیں دکھائی دیں گے، اور آپ ان کو اڑتے ہوئے دیکھیں گے، جو دنیا کے مختلف جنگلوں میں، مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں، خوبصورت پرندے، آپ جو دیکھیں گے آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ تو اللہ نے ایسی عجیب عجیب جو ہے نا اپنی مخلوقات پیدا فرمائی، پرندوں میں، اس طرح جانوروں میں، انسانوں کو دیکھیں، کتنے انسان ہیں دنیا میں، کروڑوں انسان، اربوں خربوں انسان آباد ہیں، آپ نے کسی کو دوسرے کے ساتھ ہم شکل دیکھا ہے؟ یار یہ نہیں ہے ہمارا، وہ نہیں تھا فنگر پرنٹ جو ہوتا ہے، وہ اتنے کروڑ انسان ہیں، ہر ایک کا فنگر پرنٹ جو ہے نا وہ علیحدہ، کسی کا ملتا ہے آپس میں نہیں۔
یہ اس کی قدرت کی نشانی نے تو کیا ہے. تو اسے بھی سمجھ لو کہ بھائی کوئی ذات ہے جس نے یہ سسٹم بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اتنے انتظام کے ساتھ اور چیزوں کا اختلاف ایک دوسرے کے ساتھ، یہ بغیر کسی منتظم کے نہیں ہے کوئی ذات. ٹھیک ہے جی. تو یہ قدرتیں جب آپ دیکھیں گے، ان قدرتوں کے بارے میں جب آپ سنیں گے تو آپ سوچ میں پڑ جائیں گے، تو آپ اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ ہے کوئی ذات ایسی جو جس نے ان چیزوں کو مختلف اشکال، مختلف رنگوں میں جو ہے نا بنا دیا ہے. ٹھیک ہے جی. مختلف آوازوں سے ان کو نوازا ہے. علم ترا، کیا تو نہیں دیکھتا، ان اللہ کے بے شک اللہ جو ہے یسبح ہو تسبیح بیان کرتے ہیں، لہو اس کے لیے، من جو کوئی ہیں فی السماوات آسمانوں میں، فرشتے وغیرہ. ٹھیک ہے جی. والارض اور زمین میں، چرند پرند انسان وغیرہ. ٹھیک ہے جی. والطیر اور پرندے ہیں آپ دیکھیں، صافات وہ پر پھیلائے ہوئے ہیں، ہوا میں اڑتے ہیں. کل ہر ایک، خواہ وہ آسمانوں میں ہیں، خواہ وہ زمینوں میں ہیں، خواہ آسمان و زمین کے بیچ میں ہوا میں اڑتے ہیں، کبھی زمین پہ، کبھی ہوا میں، کبھی کہاں کبھی کہاں. ٹھیک ہے جی. کل ہر ایک قد تحقیق عالمہ معلوم ہے، اللہ نے ان کو الہام کیا ہوا ہے، صلاتہ اس کی تسبیح، ان کی نماز، اس کی تسبیح جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہر کوئی اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، ان کی تسبیح بیان کرتا ہے، ان کے لیے نماز پڑھتا ہے. اور آپ نے سنا نہیں کہ لیلۃ القدر میں بعض لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ جو ہے نا درخت سجدے میں پڑ جاتے. بہت سے دنیا میں بہت سے ایسی جگہیں نیٹ پہ جو ہے نا معلومات ہو چکی ہیں، ہمیں دیکھا ہے کہ اچانک لوگوں نے دیکھا ہے کہ ایک درخت اچانک زمین پہ مطلب آ گئی، کچھ وقت تک پڑی رہی اور پھر اڑ گئی، اور لوگ دیکھتے رہے. لوگوں نے دیکھا بھی ہے. اور لیلۃ القدر میں بہت سے لوگوں نے دیکھا ہے کہ یہ درخت اچانک پڑی تھی اور اچانک زمین پہ آ گئی سجدے میں. یہ ان کی نماز ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. وہ تسبیح ہو، اور اللہ تعالیٰ کی جو تسبیح بیان کرتے ہیں ہر ایک کو معلوم ہے، اور ہر کوئی اپنی مرضی سے نہیں کرتا. ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نے ان کی تسبیح جو ہے نا الہام فرمایا ہے. ٹھیک ہے جی. واللہ اور اللہ تعالیٰ جو ہے علیم، وہ خوب جانتا ہے، بما یفعلون وہ جو کچھ کرتے ہیں. اور صرف یہی نہیں، آگے وللہ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں ملک السماوات بادشاہت آسمانوں کی، والارض اس طرح زمینوں کی، تصرف جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کے لیے. وہی اللہ ہے اور خاص اللہ تعالیٰ کی طرف المصیر لوٹ کر جانا ہے، کہیں اور نہیں ہے. اصل میں عبارت ہے المصیر الی اللہ، لوٹنا ہے اللہ کی طرف. لیکن المصیر جو ہے نا الی اللہ، لوٹنا ہے اللہ کی طرف، تو کسی اور کا وہ بھی ہو سکتا تھا، امکان بھی ہو سکتا تھا. لیکن یہاں پہ جو ہے نا اس کو اس عبارت کو تھوڑا پہلے لے آئے ہیں. ٹھیک ہے جی. المصیر الی اللہ، تو یہاں پہ الی اللہ کو پہلے لایا، المصیر کو بعد میں کر دیا. میں نے اگر جانا ہے تو صرف اسی کی طرف جانا ہے، کسی اور کی طرف نہیں جانا. علم تر، کیا تو نہیں دیکھتا، ان اللہ کے بے شک اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہے، یزجی وہ چلاتا ہے، صحاباً بادلوں کو، ثم یؤلف پھر اکٹھا کرتا ہے، بینہ بادلوں کو آپس میں، ثم یجعلہ رکاماً پھر ان کو تہ بتہ بنا دیتا ہے. آپ نے دیکھا نا کہ بادل آپس میں جب ملتے ہیں ایسے لگتے ہیں جیسے کسی نے ایک کے اوپر دوسرے کو رکھا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تہ بتہ رکھتے ہیں. فطر البد کا، تو دیکھتا ہوگا البد کا بارش کو، یخرج کے نکلتا ہے، من خلالی اس بادل کے بیچ سے وہ نکلتا ہے. وہی نزل اللہ تعالیٰ جل نازل فرماتا ہے، اتارتا ہے، من السماء آسمان سے، من جبال پہاڑ جیسے بادلوں میں سے، فیہا ان میں سے، کیا من برد وہ اولے نہیں ہوتے، اولے جو ہوتے ہیں جو جی جی فیصیب، اور یہ تو ایک عذاب ہے، فیصیب پر اللہ تعالیٰ گرا دیتا ہے، ڈال دیتا ہے بھی ان اولوں کو. ٹھیک ہے جی. میں یشاء جس کے اوپر چاہے، وہ صرف اور ہٹا دیتا ہے، میں یشاء جس سے چاہے ان کو، ان اولوں کو جو عذاب ہے ہٹا دیتا ہے، جس سے چاہے گرا دیتا ہے، ڈال دیتا ہے، جس سے چاہے ہٹا دیتا ہے. یہاں پہ وہی نظر من السماء من جبال، یہاں پہ مفسرین کا اختلاف ہے اس میں.
بعض کہتے ہیں کہ یہ بادل جو اوپر ہے نا انہی سے اللہ تعالیٰ ان اوروں کو گرا دیتا ہے، لیکن یہاں جبال پہاڑوں کو کہتے ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آسمان میں پہاڑ ہیں، شاید ہمیں نظر نہیں آتے، آسمان میں پہاڑ ہیں اس طرح بادلوں کے، اور پھر وہاں سے یہ اولے گرتے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ بادل جو ہیں یہ جبال پہاڑوں کی طرح ہوتے ہیں، اور انہیں سے اللہ تعالیٰ ان کو کیا کر دیتے ہیں، اولوں کو برساتے ہیں، جس پہ چاہیں گرا دیتے ہیں۔ اچھا جی، یکاد قریب ہے سنا برقی ہی، چمک اس بجلی کی جو بادل میں ہوتا ہے، یذہب اچک لے جائے، ختم کر دے بالابصار، آنکھوں کے نور کو، آنکھوں کی روشنی۔ یقلب اللہ اللیل، اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے اللیل رات کو، والنہار اور دن کو۔ یہ تو ان کے لیے قدرت کی نشانی ہے، دیکھو کبھی دن لاتا ہے کبھی رات کرتا ہے، اور کبھی دن چھوٹا کرتا ہے رات کو بڑا کر، کبھی رات کو چھوٹا کر دے بنا دیتا ہے اور دن کو بڑا بنا دیتا ہے۔ جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اب رات بڑھنے والی ہے اور دن چھوٹے بننے والے ہیں، اور ابھی تک دن بڑے تھے اور راتیں چھوٹی تھیں، اب اللہ ان کو دیکھو چینج کر رہا ہے، تبدیل کرے، یہ اس کی قدرت کی نشانی ہے جی، اسی سے اسی کو سمجھو۔ یہ چیزیں خود بخود نہیں ہو رہی، یہ دن خود بخود نہیں آ رہا اور رات خود بخود نہیں آتی۔ ان فی ذالک، بے شک ان چیزوں میں، ان دلائل میں جو ابھی ذکر ہو گئے، لعبرتن، البتہ عبرت ہے، لأولی الابصار، آنکھوں والوں کے لیے جو یہ چیزیں آنکھوں سے خود دیکھتے ہیں۔ رات آ گئی، دن چلا گیا، بارش برس رہی ہے، کہاں سے برس رہی ہے یار، یہ پرندے ہیں اڑ رہے ہیں، زمین پہ بھی گھوم رہے ہیں یار، یہ جانور ہیں، یہ فلاں جانور ہے، وہ فلاں جانور ہے، تو آنکھوں سے ہم سب کچھ دیکھ نہیں رہے۔ نظر تو ہماری، کانوں سے ایک چیز کو ہم نہیں سنتے لیکن دیکھ تو سکتے ہیں۔ اب آسمان میں ہم بہت کچھ دیکھ رہے ہیں لیکن ان کی آوازیں ہم کانوں سے نہیں سنتے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو یہاں پہ آنکھوں کا ذکر فرمایا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے، خلقہ، اس نے پیدا فرمایا، کل دابت، ہر چلنے والا جاندار، من ماء، پانی سے۔ سورۃ الانبیاء میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کرنا، آپ نے 42 میں پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ فمنہم، پر ان میں سے، جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں پانی سے، ٹھیک ہے جی۔ فمنہم، پر ان میں سے جو ہے، من، وہ ہیں، یمشی، جو کہ چلتے ہیں، علی بطنہ، پیٹ کے بل، جیسے یہ مچھلی ہیں، یہ وہ کیا ہیں، سانپ ہیں اور چنجیاں وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ ومنہم من یمشی علی رجلین، اور ان میں سے بعض جو ہیں یمشی، چلتے ہیں، علی رجلین، دو پاؤں پر، انسان وغیرہ، انسان ہے اور پرندے تو دو ہیں، زمین پہ چلتے ہیں، ہوا میں بھی اڑتے ہیں، لیکن انسان تو زمین پہ چلتے ہیں۔ ومنہم من یمشی، اور بعض ان میں سے یمشی، چلتے ہیں، علی اربع، 4 پاؤں پر، وہ بھی آپ نے جانوروں کو دیکھا ہے۔ یخلق اللہ، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو چاہے، کیونکہ ان اللہ، بے شک اللہ جو ہے، علی کل شیء، ہر ایک چیز پر قدیر، قدرت رکھتا ہے، اس لیے وہ ہر چیز کو پیدا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لقد انزلنا آیات مبینات، البتہ تحقیق ہم نے نازل کی ہیں، آیاتیں مبینات، واضح آیتیں جو واضح کرتی ہیں۔ باللہ، اللہ جو ہے، یہدی، اور وہ ہدایت عطا فرماتے ہیں، من یشاء، جسے چاہے، الی صراط، راست مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ یہ صراط منصوب ہے، مستقیم اس کی صفت ہے۔ ہم نے چینل کو بھی الحمدللہ صراط مستقیم کا نام دیا، طلب صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طلب و تعالیٰ، دعا کریں اللہ ان کو کامیاب فرمائے، تاکہ جو مطلب صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں وہ اس کی طرف آئے، اللہ تو کریم رحیم ہے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں، یہاں پہ ایک منافق اور یہودی کا مقدمہ پیش ہوا تھا، زمین کی کسی سے تو ان کا جھگڑا تھا۔ منافق کا نام بشر تھا اور یہودی کا نام ذکر نہیں ہے، میرے جو مطالعہ میں ہے اس یہودی کا نام ضرور یہودی کا ذکر ہے، ہاں منافق کا نام جو ہے تھا وہ بشر تھا۔ منافق وہ لوگ ہوتے ہیں جو ظاہر طور پر ایمان لاتے ہیں لیکن اندر سے کافر ہوتے ہیں، اور وہ بطور وہی آپ سے ان کو پتہ چلا تھا کہ میرے ساتھ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کلمہ پڑھتے ہیں، میرے ساتھ نمازی بھی پڑھتے ہیں، میرے ساتھ کبھی کبھی جہاد پہ نکلتے ہیں، روزی بھی رکھتے ہیں، لیکن اندر سے منافق ہیں۔ ان کی پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے لسٹ بھیج دی، ان منافقین کے اس میں نام لکھے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کو کچھ نہیں کہا، ان کو نکالا نہیں، تاکہ دنیا والے جو اسی چیز کے طاق میں ہوتے ہیں کہ وہ کسی پر کوئی تنقید کریں، تاکہ ان وجہ سے ان کو اپنے جماعت سے نہیں نکالا ان لوگوں کو، تاکہ بعد میں لوگ اعتراض نہ کریں کہ یہ کیسا نعوذ باللہ کیسا پیغمبر تھا کہ اس نے ان ساتھیوں بھی نکالا جو ان کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے اور بہت کچھ کرتے تھے، تاکہ فتنہ پیدا نہ ہو جائے۔ اللہ، تو بعض چیزیں جو ہے نا ہم مصلحتاً چھوڑیں گے، کیونکہ آپ وسلم نے بہت سے ایسے کام ہیں جو ان کو چھوڑا ہوا۔ دیکھو آپ وسلم نے دور جاہلیت کی بعض باتیں اچھی تھیں، تو اسلام آنے کے بعد بھی آپ وسلم نے ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی، ان کو ایسے ہی برقرار رکھا۔ جیسے کہ یہ مطلب کوئی کسی کو مار دیتے ہیں، ان کے بدلے میں 100 اونٹ کا جو ہے، یہ دور جاہلیت سے بات چلی آ رہی تھی، آپ وسلم نے کوئی تبدیلی نہیں کی، ان 100 اونٹوں کے نصاب کو ویسے ہی برقرار رکھے۔ اس طرح بہت سے اچھے اچھے کام تھے، مطلب کسی غم خوشی میں مل بیٹھنا وغیرہ وغیرہ، ایسے بہت سے کام تھے جو آپ نے ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ تو آپ نے بعض کام ازرائے مصلحت جو ہے نا ان میں کوئی تبدیلی کرنے کی کوشش نہیں کی، تاکہ لوگوں میں فتنہ پیدا نہ ہو جائے۔ تو ہمیں محبوب کائنات کے طریقے سے چلنے کی جو ہے حکم ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہ اللہ کے احکام اور اس کے رسول کے طریقے سنت کے کیا کرو، اطاعت کرو، اللہ عمل کی توفیق نصیب کرے۔ من اطاع اللہ و رسول فقد فاز فوزا، جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی اس کو فوز عظیم کامیابی ملی۔ ٹھیک ہے، اطاعت میں بہت فائدے ہیں، بہت کامیابی ہیں، عزتیں ہیں، اللہ نصیب فرمائے۔ اچھا جی، تو یہ منافق تھا، تو یہ اسی جو زمین پہ کے حصے پہ جو جھگڑا کا مقدمہ تھا، یہ منافق اگر سے ظاہر مسلمان تھا لیکن تھا منافق، یہ لے جا رہا تھا کعب بن اشرف جو یہودیوں کا سردار تھا۔ اب دیکھو، لیکن وہ یہودی ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں ہم اس مسئلے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن وہ منافق جو ظاہر میں کلمہ پڑھ رہا تھا، آپ ان کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے تھے، وہ فیصلے کو آپ کی طرف نہیں لے آ رہا، وہ یہودیوں کی اس کی طرف لے جا رہا ہے جو سردار ہے، جبکہ جو یہودی ہے واضح طور پر کافر ہے، یہودی ہے، کلمہ بھی نہیں پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں اس فیصلے کو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو بہرحال وہ بھی چونکہ پھر شرم کے مارے وہ ہو گیا نا کہ یار یہ تو میں تو کلمہ پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے جی، چلو بس اس کی بات پہ عمل کرتے ہیں، اگرچہ ان کا دل نہیں کر رہا۔ اللہ نے وہی کے ذریعے سب کچھ واضح فرما دیا میرے محبوب کو، یہ منافق اس فیصلے کہیں اور لے جا رہا ہے، جبکہ یہ یہودی آپ کے پاس ہے۔ اچھا، وہ مقدمہ آپ وسلم کے پاس لے آئے، انہوں نے آپ وسلم نے دونوں کی باتیں سننی، تو آپ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا کہ یہ زمین اس کا ہے۔ پھر جب نکل آئے تو یہ اس منافق نے کہا، یہ بے شک منافق بھی تھا، اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ یہ بات ان کے پاس لے جاتے ہیں۔ بعض روایت میں کہتے ہیں کہ ابو بکر کے پاس بھی لے گئے، تو اس نے کہا یار جب آپ نے فیصلہ کیا تو میں کون ہوتا ہوں اس میں بولنے والا، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے جی، بعض روایت اس طرح دیکھو ابو بکر وہی پاس لے گئے، بعض روایت میں ہے کہ وہ آپ کے بعد حضرت عمر کے پاس لے گئے کہ اس کے پاس جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جب یہی کون، یہی منافق یہودی نے تو بس کہ آپ نے فیصلہ کیا بس کافی ہے، آپ سے ہمارے بہت بس قاضی القضات ہیں، اس نے جو فیصلہ کیا تو بس فیصلہ ہو گیا۔ لیکن یہ منافق جو ہے نا وہ ہے کہ یار شاید کچھ راستہ نکلے۔ تو اچھا عمر رضی کے پاس یہ فیصلہ لے آئے زمین کا، تو جب آ گئے اور عمر نکلا ہے جی کیا مسئلہ ہے کہ جی اس طرح ہمارے زمین کا کچھ مسئلہ ہے، تو یہودی نے کہا کہ جی اس کا فیصلہ تو آپ وسلم نے فرمایا ہے، ٹھیک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کا فیصلہ میرے حق میں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر ان کے پاس جاتے ہیں ان سے فیصلہ کرا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ تھوڑا صبر کریں، میں جب تک جاتا ہوں پھر دیکھتے ہیں فیصلہ کریں گے، اس کو میں تھوڑا سوچتا ہوں، گھر تک جاتا ہوں، ابھی تک ٹھہرے ہیں۔ وہ گھر چلا گیا، گھر سے اپنی تلوار نکالی اور عمر نے اور آ کر نہیں اسی منافق کا فوراً سر قلم کر، حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے آپ سے ان کے پاس، یا رسول اللہ آپ نے فیصلہ فرمایا تھا، وہ ادھر ادھر کر رہا تھا یہ منافق، تو حضرت عمر کے پاس چلے گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح فیصلہ فرمایا کہ حق اور باطل میں فرق کو واضح کر دیا، جی حق اور باطل کا فیصلہ کر دیا۔
اسی واقعے کے بعد حضرت عمر کو فاروق کہا جانے لگا. حضرت عمر فاروق اسی واقعے پر اسی کو فاروق کا لقب ملا. کہاں سے؟ جبریل آئے تھے آسمان سے اور موقع کائنات کی زبان سے. اس کے بعد پھر فاروق عمر فاروق، وہ عمر جو حق اور باطل کے بیچ میں فرق کرنا. ٹھیک ہے جی. تو یہی وہ واقعہ ہے. گرو رامنا وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان اللہ اور اس پہ وطن اور اطاعت کی سمت اللہ پھر ایک دفعہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے ایمان اللہ اور ہم نے اطاعت کی اللہ اس کی، لیکن سمت اللہ فریق میں ان میں سے ایک فریق جو ہے کیا ہوتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے من بعد ذلک، بس ایمان لانے. یہ منافق ہے. ہاں وما اولئک، اور یہ نہیں ہے بالمؤمنین، حقیقت میں مومن نہیں ہے، یہ منافق. ٹھیک ہے جی. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جب ان کو دعوت دی جائے اللہ اس کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ تاکہ فیصلہ فرمائے، بینہم ان کے بیچ میں، اذا فریق منہم، تو کچھ لوگ منہم ان میں سے جو ایمان کا دعویٰ رکھتے، موردون، منہ موڑ لیتے، منہ پھیر لیتے. اور یہ وہ منافق ہے، وہ چاہتے بھی نہیں کہ آپ وسلم کے پاس فیصلے کو لے جائے، لیکن وہ تو یہاں پہ شرم کے مارے پھر یہ یار ہم تو ظاہر میں ایمان دلا چکے ہیں اور یہ بندہ تو ایسے لگا ہے یہودی ہے، لیکن وہ اپنے سردار کے پاس نہیں جاتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے. تو اس خبیث نے کہا وہ ہمارے ساتھ زیادتی کریں گے، ظلم کریں گے. اس منافق نے کہا. تو اس نے کہا نہیں فیصلہ ہم آپ سے کروائیں گے. بہرحال تو آپ سے ان کے بیچ میں فیصلہ فرمایا. بعد میں انہوں نے بہت کچھ کیا، لیکن عمر فاروق نے ان کے بیچ میں زبردست فیصلہ فرمایا اور اس طرح حق اور باطل کے بیچ میں فرق کو واضح کر دیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں منافقت سے بچائیں. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.